بعض ان کو کہتے ہیں نیم رافضی۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بدترین رافضی وہ ہیں، کیونکہ رافضیوں کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ اگر وہ گالیاں دے رہے ہوں صحابہ کو، پتہ ہے کہ صحابہ کا دشمن گالی دے رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کی بدبختی یہ ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کی طرف منسوب کر کے پھر صحابہ کے بارے میں تان بازیاں کرتا ہے، اور صرف تان بازیاں نہیں کرتا بلکہ امت کے اندر جو ہے وہ زہر پھیلا رہا ہے، امت کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر، وہ جیلمی مرزا ہو یا کوئی دوسرے بدماش ہو۔ میں کہتا ہوں اصل یہ فتنہ پرداز لوگ ہیں، کیونکہ کوئی شیعہ ذاکر اگر کوئی اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کہ اس کا کام یہ ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کی طرف منسوب کر کے پھر جو ہے اس طرح کی صحابہ کے اوپر تان بازیاں، میں اب شروع میں اس لیے مثال دی تھی آپ کو کہ نوجوانوں کے شبہات، اس بیچارے کو صحیح مسلم کی حدیث یاد ہے فلاں نمبر کہ امیر معاویہ کے بارے میں ایسے ایسے ہے، وضو کرنے کا طریقہ اس کو نہیں پتہ، نماز کیسے پڑھنی اس کو نہیں پتہ۔ یہ ہے ان لوگوں کے فتنے کہ اصل آپ کے دشمن یہ ہیں۔ کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اسلام کے بارے میں تان بازی کرتا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی، کس لیے کہ کافر ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ ہندو ہے، نہیں اس کی بات مانے گا۔ لیکن جب ایک مسلمان اٹھ کر اسلام پر تان بازی کرتا ہے یا اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے، اصل یہ فتنہ ہے، سمجھے نا؟ ایک مسلمان کہلانے کے باوجود کہ جب کوئی اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے اسلام کے خلاف کوئی سازشیں کرتا ہے، اس کی سازشیں نہیں پہچانی جاتی، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں یہ تو بھی مسلمان ہے، یہ تو فلاں ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے 4 آیتوں کے اندر پہلے مومنوں کی صفتیں بیان کی، صرف 2 آیتوں میں کافروں کے بارے میں ذکر کیا، اس کے بعد 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں، کیونکہ یہ وہ جنس ہے جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ ہے دشمن، ان کو پہچانو۔ تو بھائیو ان دشمنوں کو پہچان کی ضرورت ہے۔